تمام اہل پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یوریشیا یا یورپ اور ایشیا کے ممالک کے ممتاز ترین 9 ممالک کے سربراہان پاکستان اس کانفرنس کے موقع پر تشریف لائیں گے۔ روس اور چین کے وزرائے اعظم بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس سینٹرل ایشیا کے، ان کے سربراہان اور بھارت کے وزیر خارجہ، یہ تمام جو مہمان پاکستان تشریف لا رہے ہیں، پاکستان اس دوران پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بنے گا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم پاکستان کو یوریشیا کے ڈپلومیٹک سین کے اوپر اور عالمی ڈپلومیٹک سین کے اوپر اس کے مقام کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہم ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے باہمی تجارتی تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ایسا موقع ملکوں کے پاس کبھی کبھی آتا ہے، اور جو کامیاب ملک ہیں وہ ان مواقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم اس موقع پر جب تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اسی اپنے دورے کے ساتھ ایک اضافی دن پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل وزٹ کا بھی رکھا ہے۔ ان کا 14 اکتوبر کو پاکستان کی قیادت کے ساتھ پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کے اوپر بات چیت کے دور ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے چین کے وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ آج سے تقریباً 11 برس قبل 2013 میں ہوا تھا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہمارے سب سے قریبی دوست ملک اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں ہمارے ساتھی ملک کے وزیر اعظم پاکستان 11 سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا فرض ہے کہ ہم چین کے وزیر اعظم کے لیے اور جو SCO میں مہمانان گرامی آ رہے ہیں ان کو پاکستان کی بہترین میزبانی پیش کر کے پاکستان کے امیج کو دنیا میں اجاگر کریں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ عالمی اہمیت کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے یا سربراہی اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے، جو کہ بجا طور پہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، تحریک انصاف یا جسے میں تحریک انتشار کہوں گا، اس نے 15 اکتوبر کو جس مظاہروں کی کال دی ہے، اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور تحریک انصاف کی ان سیاست دہشت گردی کی کالز میں مماثلت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہے، جہاں ایک طرف وہ دہشت گردوں کو بارود کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہیں وہ PTI کو بھی پاکستان میں افراتفری اور انتشار پیدا کر کے پاکستان کے کلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں نہایت درد مندی کے ساتھ PTI میں شامل ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی اچھے جذبے کے تحت یا کسی معصومیت کہہ لیجئے یا سیاسی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس امید پہ ساتھ دے رہے تھے کہ شاید PTI کوئی تبدیلی یا پاکستان میں کسی ترقی کی علامت ہے، ان کے سامنے اب یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ 2014 میں بھی PTI نے چین کے صدر کا دھرنوں کے ذریعے دورہ مؤخر کرایا تھا، اور مسلسل اس دوران کوشش کرتی رہی دھرنوں کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، افراتفری کے ذریعے کہ CPEC کا منصوبہ ڈیریل ہو سکے۔
اور 2018 میں جب وہ RTS سسٹم کے ذریعے اقتدار میں آئی تو اس کا پہلا نشانہ بھی سی پیک تھا. انہوں نے سی پیک منصوبوں کے خلاف نہایت سکینڈلس الزامات، جھوٹے الزامات لگا کر چینی سرمایہ کاری کو پاکستان سے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل ہونے پہ مجبور کیا. اور اب پھر جب ہم نے سی پیک فیز 2 کا عمل شروع کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ چین کے دورے کے موقع پر چین پاکستان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ فیز 1 سے زیادہ پرجوش ہو کے اس سے زیادہ طاقتور فیز 2 سی پیک کا شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تحریک انصاف کی صفوں میں پھر کھلبلی مچ گئی اور وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پاکستان میں جو اقتصادی ریکوری کا عمل شروع ہوا ہے، جس کا ثبوت آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اقتصادی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کی معیشت ان زخموں سے اب صحت یاب ہو رہی ہے جو PTI کے 4 سالہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا کر کے لگائے تھے. تو ایک دم پھر PTI کی جارحانہ، پرتشدد اور پر انتشار کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا پاکستان ان سب چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر شکایت یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے تو ہم سب نے بھی اسی لیڈر کی جھوٹے مقدموں میں جیلیں بھگتی ہیں. اگر کسی شخص کو کسی مقدمے میں جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی عدالتوں کے سامنے صاف طور پہ پیش کرے اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے خود کو بری کرائے. میں نے خود PTI کا وہ تشدد بھرا دور دیکھا، وہ جھوٹ بھرا دور دیکھا اور وہ تمام سختیاں جھیلیں مجھ سمیت مسلم لیگ نون کے اوپر سے لے کے نیچے تک اکابرین نے وہ تمام جیلیں بھگتیں. نواز شریف صاحب نے جیل بھگتی لیکن ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی. شہباز شریف صاحب نے جیل بھگتی، ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، پیپلز پارٹی نے کبھی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی. کیا کوئی شخص پاکستان کی ریاست سے بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں سے کہے کہ آپ رسیدیں پیش کریں، اگر اسے کہا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی وہ ٹرانزیکشن جو پاکستان کے خزانے میں آنی چاہیے تھی، آپ نے کسی ایک اپنے دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں اسے منتقل کر دیا تاکہ اس کا فائدہ وہ اٹھا سکے، اور اس کے عوض آپ نے اس سے فائدے حاصل کیے. تو اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس الزام میں اپنی بے گناہی ثابت کریں تو اپنی بے گناہی ثابت کریں، ملک اور ریاست کے ساتھ دشمنی نہ کریں. اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے کے جو تحائف لیے ان کو نہایت کوڑیوں کے بھاؤ کی قیمت لگوا کے مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنی جیبوں میں پیسے ڈال لیے اور اس کی رسیدیں پیش کریں، اور آپ بوگس رسیدیں پیش کرتے ہیں جبکہ آپ ساری دنیا کی کردار کشی کرتے تھے کہ رسیدیں پیش کرو، رسیدیں پیش کرو، اور اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ ریاست کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں، آپ پاکستان کے مفادات پہ حملہ آور ہوتے ہیں. آپ کے خلاف فائنینشیل ٹائمز نے آج سے 2 سال پہلے خبر شائع کی کہ آپ نے چیریٹی کے پیسوں سے اپنی سیاسی مہم چلائی. آپ نے شوکت خانم کے نام پر پیسے اکٹھے کیے لیکن اس پیسوں کو اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا. اگر آپ سچے تھے تو فائنینشیل ٹائمز کے خلاف آج تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چلا ہے، 1.5-2 سال کا، آپ نے کیوں نہیں آج تک مقدمہ کیا؟ آپ کے لیے ہر جرم جائز ہے، اور اگر آپ کو آپ کے جرائم کے بارے میں پوچھا جائے تو بجائے یہ کہ آپ اس کا جواب دیں، آپ پاکستان کی ریاست پہ حملے شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی قابل مذمت اقدام ہے. اس کے علاوہ میں PTI کے اپنے دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں کہ آج تک ان صاحب نے سوائے قوم میں
نفرت پیدا کرنے کے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے ساتھ قوم میں محاذرائی پیدا کرنے کے، قوم کو اپنے ہی پاکستانیوں سے نفرت پہ مجبور کرنے پہ، پاکستانیوں کو اپنے ہی ریاست کے اداروں کے خلاف، جب کبھی سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سپریم کورٹ کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کو آپ پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں، اور جب کبھی آپ کے حمایتی جج آپ کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو وہی سپریم کورٹ آپ کو خدا کے بعد سب سے زیادہ معتبر لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی آئین شکن ہے، کوئی سویلین آئین شکن ہے، تو وہ صرف ایک عمران خان ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے متفقہ طور پہ کہا کہ اس نے اپنی سیاست کی خاطر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدام کرتے ہوئے قومی اسمبلی توڑی۔ آج آپ پارلیمانی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کو آپ نے صرف اپنی سیاست کی خاطر غیر آئینی طور پہ توڑ کے اس پارلیمنٹ پہ حملہ کیا۔ آپ کس منہ سے آئین کی بات کرتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدام کیا، آپ نے کیا، آپ کے اسپیکر نے کیا، آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے کیا، اور سپریم کورٹ اس بات کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنے فیصلے سے رقم کر چکی ہے کہ آپ آئین شکن ہیں۔ بلکہ افسوس یہ کہ آپ کے خلاف کارروائی آئین شکنی کے لیے دیر کیوں ہوئی، اسے پہلے کی جانی چاہیے تھی۔ اسی طرح 4 سال آپ حکمران رہے، سیاہ سفید کے مالک رہے۔ میں پی ٹی آئی کے ہر دوست کو دعوت دیتا ہوں کہ بتائیے کوئی ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو، بتائیے کوئی ایک اکنامک پالیسی، کراچی سے پشاور تک کوئی ایک اقتصادی منصوبہ، کوئی بڑی یونیورسٹی، کوئی بڑا ہسپتال، کوئی بڑا انفراسٹرکچر کا منصوبہ، کوئی بڑا توانائی کا منصوبہ، کوئی ایک منصوبہ گنا دیجئے جو حضرت عمران خان صاحب کے ویژن کی، جس میں ہمیں تعبیر نظر آئے کہ پاکستان کی ترقی کا ان کا یہ ویژن ہے۔ ماں سوائے گلی گلی محلے محلے لوگوں کو گالی گلوچ کی تربیت دینا، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کے نئے انداز سے اپنے ہی ملک کے اداروں کو بے توقیر کرنا، اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف ان کی کردار کشی کرنے کو ایک سائنس بنا دینا، یہ سب کچھ تو ہٹلر نے بھی کیا تھا۔ ہٹلر بھی ایک فتنہ بنا تھا جس نے خود کو بھی مارا اور اپنی قوم کو بھی مارا، اور وہ صرف اس کے پاس بھی جب وہ اقتدار میں آیا تو اوریٹری کے ذریعے آیا، اپنی تقریروں کے ذریعے اس نے قوم میں عصبیت پیدا کی، نفرت پیدا کی، اور اس کے گوبل نے اس وقت کے میڈیا کو اور پروپیگنڈے کو ایک سائنس کے طور پہ اختیار کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا، لوگوں کے ذہنوں کو نفرت سے بھرا، اور پھر جو اس دور کے جرمنی میں ہوا، آج آپ کسی جرمن سے پوچھیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم واقعی شرمسار ہیں کہ ہم نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو اسی طرح ایک کلٹ کے طور پہ عمران خان کو کلٹ فالوئنگ کے ذریعے آج پاکستان کی ریاست پہ اگر پی ٹی آئی حملہ آور ہو رہی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو ملک کے مفاد سے دلچسپی رکھتا ہے وہ اس اعلان کی مذمت کرے گا کہ جب پوری دنیا کی توجہ پاکستان پر ہوگی، 9 ممالک کے لیڈران پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک شاندار سٹیج مل رہا ہے، یورپ اور ایشیا کی بڑی بڑی قوموں کے سربراہ پاکستان آ رہے ہیں، اس موقع پہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ دنیا کو پاکستان کا اچھا چہرہ نہ دیکھنے کو ملے، بلکہ پاکستان کا ٹیئر گیس، پاکستان کا مظاہروں کا والا چہرہ جو ہے وہ دنیا دیکھے۔ تو پی ٹی آئی کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے؟ کیا یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے، یا پاکستان کے ان دشمنوں کا ایجنڈا ہے، یا ہمارے ہمسایہ ملک کا ایجنڈا ہے جو خود پریشان ہے کہ پاکستان اتنا بڑا سٹیج پہ مقام کیوں حاصل کر رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کو جواب دینا ہوگا، اور میں پھر ایک بار امید کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس منفی سیاست کو، اس انتشار کی سیاست کو اسی طرح مسترد کرے گی جیسے پہلے اس نے مسترد کیا تھا۔
پاکستان کے عوام ان ہتھ کنڈوں سے تھک چکے ہیں۔ اب ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، توانا کرنا ہے۔ ہم نے اقتصادی مقابلے کی دوڑ میں تیز دوڑنا ہے تاکہ 2047 جب ہم بھی 100 سال کا آزادی کا جشن بنائیں، اس وقت ہم تاریخ کے سامنے شرمسار نہ ہوں، بلکہ ہماری نوجوان نسل اس وقت تاریخ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ ہم نے اپنی آزادی کے 100 سالوں سے انصاف کیا ہے۔ ہم پاکستان کو پہلے 10-15 ممالک اور معیشتوں کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم 20 اور پی ٹی آئی کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ سی پیک کو کیسے تباہ کیا جائے، پاکستان کی ترقی کو کیسے رول بیک کیا جائے۔ پاکستان کی ترقی کو کسی ایک شخص کی انا اور نفرت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے کہ یہ بھی جس طرح ترکی میں گلن موومنٹ نے ریاست پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ پاکستان کی گلن موومنٹ ہے جو پاکستان کی ریاست پر اپنے حمایتیوں کے ذریعے، ان کے پینیٹریشن کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ اور ترکی میں سید طیب اردگان نے جس طرح کی طرف کسی کو میلی نگاہ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ یہ پاکستان ہم سب کی ذاتی انا سے بڑا ہے، یہ ہم سب کی اپنی اپنی سیاست سے بڑا ہے۔ پاکستان کی ریاست کو کسی فرد کی انا پر قربان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہم سب پاکستان کی ریاست کے لیے کئی دفعہ قربان ہو سکتے ہیں۔